अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज का दिन हमेशा की तरह आपके लिए रहमतों भरा दिन हो। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आपसे जो गुजारिश हमेशा करते हैं कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स करें और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। फेसबुक का पेज हमारा सोशल मीडिया टॉक शो वन हमारा जो पेज है उसको भी प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करें। ताहियात नहली केस में आज बाकायदा महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में शायद पहली बार आइन और कानून की हुक्मरानी होती हुई नज़र आ रही है। जजेस को केस कैसे सुनना चाहिए उसकी झलक नज़र आई है। जजों के फैसले बोलने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये सब कुछ आज हमें सुप्रीम कोर्ट में नज़र आया। ताहियात नहली का जो फैसला साकिब निसार ग्रुप, जजों ने नहीं कहूँगा ग्रुप कहूँगा क्योंकि कोई पूरा ग्रुप था, जो माफिया खुद था लेकिन दूसरों को माफिया कहा करता था। आज काजी फैसल ने अपने 7 जजों के हमरा इसका ऐसा पोस्टमार्टम किया कि अब साकिब निसार पर मैं तो नहीं भेज रहा, लेकिन अगर आपने भेजनी है तो आपका पूरा राइट है कि उस पर लानत भेज लें। साकिब निसार ने जिस लाडले इमरान खान के लिए लफ्ज़ सादक और अमीन बोला था, आज काजी ने क्या कमाल का जुमला भी है। ये मेरे पूरे वी लोग का सबसे बेस्ट, मेरे अब तक के जितने प्रोग्राम हैं उसमें सबसे बेस्ट, मैंने अब तक ज़िंदगी में जितना कुछ बोला है उसमें सबसे बेस्ट जुमला जो है आज काजी फायसा ने बोला। और मुझे फ़ख्र है कि वो फ़िक्रा जो काजी साहब ने बोला मैं अपने वी लोग में बोल रहा हूँ। काजी साहब ने बोला कि एक मुसल सादक और अमीन के अल्फाज आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। यानी नबी मासूम हैं और ये अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बोले जा सकते हैं। आम मुसलमान कैसे सादक और अमीन हो सकता है। ये वो तरीही जुमला था जो आज एक दफ़ा फिर अमर हुआ। पाकिस्तान में सादक और अमीन का जुमला जिसके लिए बोला गया था उसके किरदार में 570 ऐब निकाले जा सकते हैं। अगर वो इमरान खान के कोई अलावा मैं और आप हूँ तो भी निकाले जा सकते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता जिसको सादक और अमीन कहा जा सकता हो, क्योंकि सादक और अमीन किसके लिए कहा गया था ये आज मेरा ख्याल में हमें याद करवाया गया है। साकिब निसार कहकर शायद कुछ नौकरी दिहाड़ी बच्चों के मामलात पता नहीं क्या क्या कर गए होंगे, लेकिन सोचें जब क़यामत वाले दिन अपने खुदा के हजूर पेश होंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, और मैं और आप क्या मुंह दिखाएंगे। हम भी तो उनके किए हुए फैसले को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं ना। बहुत सारे लोग इमरान खान को यही तो समझते हैं जो साकिब निसार कह के गया था। लेकिन चले काजी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ये बताने के लिए कि हमें याद करवाने के लिए कि सादक और अमीन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके सिवा कोई सादक और अमीन इस दुनिया में नहीं है। ये लफ्ज़, ये जुमला सिर्फ़ और सिर्फ काजी ने जो आज इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जुमला जो है ये मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। खैर, कायद साहब ने कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायद अज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादक और अमीन के अल्फाज में कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। बड़े बड़े उलमा रोज़े आखिरत के हिसाब से डरते रहे। जो किरदार के बारे में कहा गया असराफ करने वाला ना हो। हम रोज़ बिजली पानी का असराफ करते हैं। यानी काजी साहब कहना चाह रहे थे कि सादक और अमीन के लिए तो आपके लिए भी ज़रूरी है नेमतों और वसाइल का ज़िया ना करना, लेकिन ये हम लोग हर रोज़ करते हैं कि जिस छोटी सी बात है, ब्रश करने पर टूटी खोल देते हैं, पानी जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे कर रहे हैं टूटी जा रहा है पानी। ठीक है, नहाने से पहले चला देते हैं, मतलब पानी जा रहा है, टब से खुल रहा है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। और नेमतों का खाना ऑर्डर करते हैं, होटल में 4 लोग बैठते हैं, खाना 8 लोगों का ऑर्डर कर लेते हैं, अभी कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो, बाद में बस जी थर दो रहने दो नहीं। तब ये भी वो कायद साहब ने हमें याद करवाया। खैर, कायद साहब ने इस्लामी मेयार के मुताबिक कोई भी आला किरदार का मालिक नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ फिर काजी साहब ने साकिब निसार की खूब बैंड बजाई। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। जैसे मंसूर अली शाह ने अहम नुकता उठाया कि एक शख्स को सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। ऐसा क्या हो सकता है सज़ा काट लेने के बाद भी वो इंतखाबात ना लड़ सके। अच्छा जी, मैं सादा कर देता हूँ। अगर किसी को 5 साल सज़ा हुई है, कैद हुई है, वो सज़ा 5 साल के बाद ख़त्म होगी, लेकिन नाअहली क्यों ताहयात रहेगी। जब सज़ा 5 साल की है तो नाअहली क्यों सारी ज़िंदगी के लिए। दर हकीकत ये चीज़ें सारी पनामा में नवाज शरीफ को निकालने और इनकी सियासत ख़त्म करने के लिए की गई थी। हालांकि ताहयात नाअहली का कोई तसव्वुर ही नहीं है, ना पाकिस्तानी कानून में ना और पाकिस्तानी अदालतों कानून में किसी जगह पे लिखा हुआ है। काजी ने पूछा ये शिकें ये शिकें आई कहाँ से थी, तो वकील ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 में अजाफी शिकें सदारती आर्डीनेंस 1980
5 میں شامل کی تھی۔ قاضی نے کہا یعنی ضیاء نے یہ کردار سے متعلق شکیں شامل کرائیں، کیا ضیاء اللہ کا اپنا کردار اچھا تھا؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آئین توڑنے والے، خود آئین کا بیڑا غرق کرنے والے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والے اور بے حال اور بدحال کرنے والے آئین جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر گئے ہیں۔ میرے خیال میں ترمیم پڑنی چاہیے۔ قاضی فیصل نے عملی طور پر تو حیات نہلی کا معاملہ ختم ہی کر دیا ہے، اب بس 4 جنوری کو دوبارہ سماعت ہونی ہے، اعلان ہونا باقی ہے۔ قاضی نے کہا ہے کہ 4 جنوری کو اس کیس کی سماعت کریں گے، فیصلہ بھی 4 جنوری کو دیں گے۔ میاں نواز شریف کی راہ میں حائل رکاوٹ جو ہے وہ میرے خیال میں دور ہو چکی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی 4 جنوری کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی خوشخبری سنیں گے۔ یہ صرف نواز شریف کے لیے نہیں، یہ خدا نہ کرے عمران خان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، خدا نہ کرے کسی بھی کے لیے ہو سکتی ہے۔ سیاستدانوں کا حق ہے، اگر وہی آپ ان سے لے لیں گے تو سیاستدان کیا کرے گا۔ خیر، ادھر انتخابات کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی سیکیورٹی کو لے کر کافی زیادہ تحفظات ہیں، جنہیں دور کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تھریٹس کے باعث الیکشن کمیشن میں ایک اہم ہلچل چل رہی ہے۔ نازک معاملات کو ڈسکس کرنے ڈی جی انٹیلیجنس بیورو الیکشن کمشنر کے پاس آئے، پھر سیکرٹری داخلہ دوبارہ آئے، پھر اس کے بعد وزارت دفاع کے سینئر حکام نے بھی ملاقات کی ہے۔ ان تمام ملاقاتوں میں مولانا کے تحفظات کو دیکھا گیا، مشاورت ہوئی، سیکیورٹی تھریٹس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ امکان یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کو دور کر کے الیکشن انعقاد ہوگا، یہ ہونا بھی چاہیے۔ اچھا، یہ صرف مولانا فضل الرحمان کا پرابلم نہیں ہے، دیکھیں میں خود الیکشن کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مطلب کہ حاضر ہوں گا، آپ دوستوں کے ساتھ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے طے ہو سکتا ہے وہ جمہوریت کے لیے ہم کر سکیں، جمہوریت کی خدمت کر سکیں۔ کسی جگہ پہ اگر ہمارا اس بارے میں نام لیا جائے کہ جی جمہوریت کے لیے فلاں شخص نے بڑی کوشش کی، تو میرے خیال میں یہ زندگی بھر کا نچوڑ ہے۔ جو ملک نے مجھے سب کچھ دیا، آج اس ملک کے پاسپورٹ پر میں یہاں پہ آیا، وہاں پر پیدا ہوا، کاروبار، بزنس، کام، سب اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے۔ اگر میں کچھ واپس کر سکتا ہوں اپنے پاکستان کو تو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن مجھے بھی لے کر جب میں جانے کا پلان اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اگر آپ نے قائدین کے ساتھ موو ہونا ہے تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ قائدین کے ساتھ میں موو ہوں گا؟ خدا کے بندوں، کیا آپ کو ان قائدین کی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے؟ ان کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ خیر جی بالکل انہوں نے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ہے، لیکن آپ ہمارے دوست ہیں، آپ جا رہے ہیں تو ذرا خیال کیجیے گا۔ تو یہ جو خدشات ہیں یہ سب کے لیے ہیں، اور سیکیورٹی خدشات جو ہے بہت زیادہ ہیں۔ اس پر بالکل ہونا چاہیے، ملک کے تمام سیکیورٹی اداروں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اور سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کے لیے جو ہو سکے کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن ہے بہت بڑی، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں، اور پھر لوگوں میں جو الیکشن کو لے کر تحفظات ہیں یا اس کو لے کر جو بھی ہیں وہ اور زیادہ بڑھیں گے، اور میرے خیال میں یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری طرف 9 مئی والوں کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ لاہور میں جس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل ہو رہے تھے، اس عدالت کی خاتون جج کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرائل بہت سست روی سے چل رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ 9 مئی والوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع مل رہا تھا، وہ دھڑا دھڑ اپنے کاغذ نامزدگی جمع کروا رہے تھے۔ اب نئے جج کی تعیناتی ہوگی، شاید اب ٹرائل تیزی سے مکمل ہو اور سزائیں ہو سکیں۔ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں قابل معافی نہیں ہیں، ان لوگوں نے جرم اتنا بڑا کیا ہے جو کہ ہے، جس کیمرے کی نگاہ سے دیکھیں تو ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو بیان ہے وہ سنے تو لگتا ہی ہے کہ یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کی ہے، جبر کی انتہا کی ہے، انہوں نے جو کیا ہے وہ کسی بھی طرح سے ناقابل برداشت ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ کوئی ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، نہ کوئی ان کو پوچھ رہا ہے، نہ کوئی ان کے بارے میں ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار ان کو باہر لگایا جاتا ہے، اگلے عمران خان کی شرٹ پہن کر تصویر بنا کر نکل جاتے ہیں کہ ہم نے، وہ بلکہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو اس کو آپ کیسے مطلب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں 9 مئی میں آپ نے کیا کیا نہیں کیا۔ جا کر آپ نے قائد اعظم کے گھر کو آگ لگا دی، میاں والی میں جا کر آپ نے جو آگ لگائی، جی ایچ کیو میں آپ لگائی۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سوات موٹر وے کا جو ٹول پلازا ہے وہ پورے کا پورا جلا دیا آپ نے۔ یہ ملک کے ساتھ کیسے اگر ان کو اجازت مل سکتی ہے تو پھر پاکستان میں کسی بھی دہشت گرد جماعت کو جناب اجازت ملنی چاہیے، وہ کھڑاکے سے آئیں اور کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مطلب ان کا راستہ اگر نہیں روکنا آپ نے، ان کو سزائیں نہیں دینی جو کہ ان کی حق ہے، جو ان کی بنتی ہیں، اور ان کی جو بنتی ہیں اگر آپ نے وہ بھی نہیں دینی تو پھر میرے خیال میں وہی ہوگا۔ اگر آپ نے ایک خدیجہ شاہ کو چھوڑ دیا تو پھر اگر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر اس شک میں مزید مضبوط ہو جائے گا
کہ انہوں نے ان کے ساتھ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو حصہ کہیں نہ کہیں سے تو ان کو سہولت کاری مل رہی ہے. بٹ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں. مجھے ذرا صرف اتنا بتا دیں, اس سوال کا جواب ضرور دے دیں کہ یہ 9 مئی والے جو ملزمان ہیں ان کے ٹرائل میں رکاوٹ کون ہے, کون سی طاقت ہے, کون سا ان کے پیچھے ہے جو ان کے تیزی سے. دیکھیں امریکہ میں ٹرمپ والا کیس دیکھ لیں, ٹرمپ کو سزا ہوئی, ٹرمپ کے جو ساتھ تھے, جو ساتھی تھے, جو سپورٹر اور ووٹر تھے ان کو سزا ہوئی. اسی طرح اور بہت سارے ممالک میں. لیکن یہاں پر ابھی تک اتنا بڑا یہ حادثہ ہو گیا, اور اس حادثے کے بعد کرنے والا عمران خان, کروانے والا عمران خان, اب بھی اس کو موقع ملا 3 مہینے کے بعد, اس نے جو کہ دھمکیاں لگائیں جیل میں کھڑے ہو کر, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا طاقت ہے, کیا رکاوٹ ہے ان کا ٹرائل ہونے میں؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں. واٹس ایپ گروپوں میں یہ ویلوگ ضرور شیئر کریں, کاپی پیسٹ کر کے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. لائک کریں, کمنٹس کریں, جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور سوشل میڈیا ٹاک شو 1 پیج فیس بک جو ہے اس کو ضرور فالو کریں. اجازت دیں, پھر آپ سے بات ہوگی. خدا حافظ.